امریکن صدر ٹرمپ اور کانگریس آمنے سامنے۔ امریکہ کے اندر ایک نیا سیاسی بحران جنم لے چکا ہے۔ Does not have the support of the majority of the American people. 61% saying it was a mistake. ایران اور امریکہ کے درمیان 28 فروری کو جنگ شروع ہوئی اور اب اس جنگ کو 60 دن ہو چکے ہیں۔ بظاہر امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر کا اعلان ہو چکا ہے، مگر امریکہ نے ابنائے ہرمز کی مکمل طور پر ناکہ بندی کر رکھی ہے، جس کے بعد اسی خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کسی بھی وقت دوبارہ جنگ چھڑ سکتی ہے۔ لیکن امریکہ کے اندر صدر ٹرمپ کے لیے ایک اور اہم مسئلے نے جنم لے لیا ہے۔ جی ہاں، 60 دن کے بعد کسی بھی امریکن صدر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جنگ جاری رکھنے کے لیے کانگریس سے اجازت لے۔ 2 months into the war in Iran, and the Trump administration today facing another key deadline to get approval from Congress to continue operations. اور وار پاورز لا کے تحت امریکن صدر کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ وہ کانگریس کے پاس جائیں اور کانگریس کی اجازت کے تحت ہی مزید جنگ امریکن صدر جاری رکھ سکتا ہے۔ The president's authority as commander-in-chief is not without limits, adding that deadline is not a suggestion, it is a requirement. اب وار پاورز کا مطالعہ کیا جائے تو وار پاورز کے تحت امریکن صدر صرف 60 دن تک جنگ جاری رکھ سکتا ہے کانگریس کی اجازت کے بغیر، اور یہاں پر وار پاور صدر کو یہ بھی اختیار دیتا ہے کہ 60 دن کے بعد مزید 30 دن کی مہلت دی جا سکتی ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ فوج کو واپس بلایا جائے۔ لیکن یہاں پر تو امریکہ نے ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی کر رکھی ہے، اور یہاں پر دی گارڈینز کی ایک رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے کانگریس کو ایک خط لکھا ہے جس میں کانگریس کو کہا گیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ ختم ہو چکی ہے۔ We are in a ceasefire right now, which our understanding means the 60-day clock pauses or stops in a ceasefire. اس کے علاوہ صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اس وار پاورز قانون کو غیر آئینی سمجھتا ہے۔ وار پاور قانون کو 1973 کے اندر امریکہ میں نافذ کیا گیا۔ جی ہاں، نکسن کے دور حکومت میں اس قانون کو بنایا گیا، اور نکسن کے دور حکومت میں ہی نکسن نے اس قانون کی خلاف ورزی کی، کانگریس کی اجازت کے بغیر جنگ جاری رکھی۔ بل کلنٹن کے دور میں بھی اس قانون کی خلاف ورزی کی گئی۔ اس وقت کلنٹن نے بھی یہی موقف پیش کیا کہ وہ جنگ نہیں بلکہ لمیٹڈ آپریشن کر رہا ہے۔ بش کے دور میں بھی اس قانون کی خلاف ورزی کی گئی، اور بش نے بھی کلنٹن ہی کا موقف دہرایا، جبکہ براک اوباما کے دور میں بھی اس قانون کی خلاف ورزی کی گئی، اور اوباما کی جانب سے جب لیبیا پر حملہ کیا گیا تو اوباما نے بھی یہی موقف پیش کیا کہ وہ لمیٹڈ آپریشن کر رہا ہے، جبکہ اب ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ اپنے مقاصد حاصل کر چکا ہے اور امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر ہو چکا ہے، اس لیے اب کانگریس سے جنگ کی مزید اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن امریکن میڈیا اور صدر ٹرمپ کے ناقدین کا کہنا ہے کہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، اور یہاں پر اگر صدر ٹرمپ نے کانگریس سے اجازت نہ لی تو امریکہ کے اندر ایک نیا سیاسی بحران جنم لے سکتا ہے، اور کانگریس جنگ کے لیے فنڈ کو بھی روکنے کا اختیار رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ معاملہ امریکن عدالت میں بھی جا سکتا ہے۔